سفیر امن مولانا قاری جمال عبد الناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم 12 ربیع الاول 1447 ہجری بروز اتوار جامعہ حسین ابن علی کی اس نو تعمیر ہونے والی مسجد میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ میزبان جلسہ حضرت مولانا محمد امجد خان چنگوانی صاحب، جمعیت علماء اسلام تحصیل کوٹ چھٹا کے امیر الحاج عبد المجید خان ریویانی صاحب، جمعیت علماء اسلام تحصیل کوٹ چھٹا کے سیکرٹری جنرل محترم مولانا شہد ندیم ابو غازی صاحب، جمعیت علماء اسلام سٹی کوٹ چھٹا کے امیر سردار بشیر خان ریویانی صاحب، جمعیت اساتذہ ڈیرہ غازی خان کے رہنما محترم جناب قاری عزیز الرحمن تھیم صاحب، حاضرین مجلس، آمد رسول کے حوالے سے آج ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ آمد رسول ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، آمد رسول سے پہلے معاشرے میں کیا غلاظت تھی، کیا خرابی تھی، کیا نقص تھا، اور آمد رسول کے بعد نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں کیا تبدیلی رونما ہوئی، اور اس میں
نبی علیہ السلام نے کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور نبی علیہ السلام کا غم کیا تھا، نبی علیہ السلام کا جذبہ کیا تھا، نبی علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، نبی علیہ السلام کی شریعت کیا تھی، نبی علیہ السلام کا قرآن کیا تھا، نبی علیہ السلام کی عبادت کیا تھی، نبی علیہ السلام کے سجدے کیا تھے، نبی علیہ السلام کا اپنے گھر میں برتاؤ کیسا تھا، نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، بیٹوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، خاندان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کلمہ پڑھنے والے، اسلام لانے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے شاگردوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، یہ ہمارے لیے آمد رسول کا سبق ہے۔ بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ آمد رسول جشن کے لیے بنائی گئی ہے، آمد رسول غیر ذمہ داری کے ساتھ ایسے چھچورے کام کر کے سنت کی توہین، مسجد کی توہین، داڑھی اور پگڑی کی توہین، نماز کی توہین، قرآن کی توہین، اور پھر یہ کہنا کہ میں بازار کا چکر لگا آیا ہوں۔ دین بازار کی زندگی کی دعوت نہیں دیتا، دین مسجد کی زندگی کی دعوت دیتا ہے۔ مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں، ہم اور ایک جانور میں فرق یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے تقاضے کیا ہیں، اور ہم آپس میں اگر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہمارے ملنے میں نبوت کا پیغام کیا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اوڑھنے بچھونے میں، کھانے میں، سونے میں، جاگنے میں، دوستی میں اور دشمنی میں اگر نبی علیہ السلام کی فرمودات فرامین کا دخل نہیں تو پھر سمجھ لیں کہ نبی سے پہلے زندگی بھی جانوروں والی تھی، نبی کے بعد بھی اگر ہماری زندگی نبی سے دور ہے تو وہ جانوروں والی زندگی ہے۔ نبی ہمیں انسان بنانے کے لیے آئے۔ آپ کے علم میں ہو کہ پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی چیز بنانے کا کام کیا جاتا ہے۔ اس مسجد کو بنانے والوں کا کہا جائے گا کہ یہ مسجد بنانے کا مستری ہے، گھر بنانے والے کو کہا جائے گا یہ گھر بنانے کا مستری ہے، گاڑی کو بنانے والے کو کہا جائے گا یہ گاڑی بنانے کا مستری ہے، کسی کو موٹر سائیکل بنانے کا کہا جائے گا۔ لیکن علماء کرام جو ہیں نہ یہ گاڑی بناتے ہیں، نہ یہ روڈ بناتے ہیں، نہ یہ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، یہ تو دلوں کی تعمیر بھی کرتے ہیں اور دلوں کے زنگ کو اتار کر نور بھی بھرتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری میں کون کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آمد رسول کا سبق پڑھیں کہ نبی کی آمد کی غرض کیا تھی، نبی طائف میں پتھر کیوں کھا رہے تھے، نبی احد میں دندان مبارک کیوں شہید کرا رہے تھے،
نبی بدر میں اپنے پیاروں کو کیوں ٹکڑے ٹکڑے کرا رہے تھے؟ نبی علیہ السلام کی مکی زندگی میں گھر بار کو چھوڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نبی علیہ السلام کی مدنی زندگی میں نبی علیہ السلام نے حکومت کو سنبھال کر یہ پیغام کیوں دیا کہ یہ تو سردار کی بیٹی فاطمہ مخزومی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا؟ یہ کیوں ضرورت پیش ہے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ آج دنیا میں جو خرابی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ آج دنیا میں جو خرابی ہے ہمارا باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں انصاف نہیں کرتا۔ آج ہماری زراعت میں جو خرابی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زراعت کو کرنے کے بعد اور کرنے سے پہلے نبی کے فرامین کو نہیں سیکھا، شادی کرنے سے پہلے شادی کو نہیں سیکھا، نماز پڑھنے سے پہلے نماز کو نہیں سیکھا، قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن کے ادب کو نہیں سیکھا۔ آج بنیادی طور پہ جہاں ہم رسوا ہو رہے ہیں، اگر ہم عزتیں چاہتے ہیں آؤ غلامی کرو نبی کی، اور ہر کام میں پوچھو کہ نبی کا فرمان کیا ہے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کس کا ہے؟ ذرا زور سے اور زور سے اپنے دل سے پوچھ کر بولیں، مزہ نہیں آیا؟ ذرا اللہ کا نام ذرا جذبے سے لیں، اللہ۔ اس سے دل زنگ سے صاف ہوتے ہیں، بات اندر جاتی ہے۔ اللہ کا معنی یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی نہیں تیرے سوا، حکومت تیری، حکم تیرا، فرامین تیرے، انسان کی زندگی کا مالک تو، پورے نظام کا مالک تو، تیرے بغیر کوئی شریک نہیں۔ آج وہ پیغام دے رہا ہے کہ ختم نبوت ایمان ہے۔ میری ذاتی زندگی میں بھی ختم نبوت ہونی چاہیے، حکمرانوں کی زندگی میں بھی ختم نبوت ہونی چاہیے، عدالت میں بھی ختم نبوت ہونی چاہیے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا قانون تو پاس ہو گیا ہے، پھر آپ ختم نبوت کانفرنس کیوں کرتے ہیں؟ میں چھوٹی سی ایک آپ کو تاریخ بیان کروں گا۔ سن 1956 میں ہم نے کہا مرزائی کافر ہیں۔ کیا کہا؟ آپ بھی کہہ دیں، جو اپنے دل سے پوچھ کر کہہ رہے ہیں وہ ذرا زور سے کہیں۔ اور نبی کی نبوت کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جعلی نبی ہے۔ اس کی جعلی نبوت کو ہم نہیں مانتے۔ مانتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے۔ وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ انگریز کا پالتو کتا تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی نبوت
ختم ہو چکی ہے، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ پہلے نبی حضرت آدم اور آخری نبی محمد الرسول اللہ، پہلے نبی سے پہلے کوئی نبوت نہیں، آخری نبی کے بعد کوئی نبوت نہیں، پہلا نبی اس سے پہلے نبوت نہیں آئی تھی، اور آخری نبی کے بعد نبوت نہیں آئے گی۔ اور پھر آج کا مرزائی کہتا ہے کہ نبوت تو رحمت ہے اور رحمت کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہو، ہم کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہو، بتاؤ کہ رحمت جاری رہنی چاہیے۔ پہلے جتنے لوگ آئے وہ علاقے کے نبی تھے، وہ ملک کے نبی تھے، وہ بستی کے نبی تھے، وہ شہر کے نبی تھے، لیکن جب میرا نبی آیا تو وہ اللہ نے دو اعلان کیے۔ ایک جگہ کہا الحمدللہ رب العالمین، رب ہے عالمین کا، سب جہانوں کا رب ہے، اور آگے فرمایا جب نبوت کی بات آئی نام نہیں لیا، کہا اللہ رب العالمین ہے، تو محمد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قصہ مختصر کہ پورے جہان کے لیے اللہ رب العالمین ہے، تو پورے جہان کے لیے محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ اور یہ رحمت میرے نبی کے نام سے ہے، رحمت میرے نبی کے نظام سے ہے، رحمت میرے نبی کی عبادات سے ہے، رحمت میرے نبی کے معاملات سے ہے، رحمت میرے نبی کے اخلاق سے ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میرا مولوی اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کہتا ہے کہ مجھے سولی پر لٹکاؤ، مجھے جیل میں ڈالو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میری بوٹی بوٹی سے آواز آئے گی تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، دینی مدارس اسلام۔ آمد رسول کا مقصد یہ ہے کہ کسی چور ڈاکو کو ختم نبوت پر ڈاکہ نہ ڈالنے دیا جائے، میرے نبی کی نبوت قیامت تک جاری رکھی جائے۔ آپ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ بتائیں آمد رسول کا حق اگر ہم ادا کر رہے ہوتے تو پاکستان میں کوئی مرزائی باقی ہوتا؟ ہم ادا نہیں کر رہے، ہماری حکومت ادا نہیں کر رہی، ہماری عدالت ادا نہیں کر رہی۔ اس کے لیے مجھے تانا مارا گیا، میرے اساتذہ کو تانا مارا گیا، علماء کو تانا مارا گیا کہ جناب پاکستان کے قانون میں مرزائی کافر نہیں ہے، تو پھر تم مولوی ختم نبوت زندہ باد، مرزا دجال قادیانی مرد آباد کے نعرے لگاتے ہو۔ ہم حکومت میں ہوتے ہوئے مجبور ہیں کہ قانون کے ساتھ ٹھہریں۔ تو مال روڈ پر سن 1956 میں 10,000 علماء کو اس بنیاد پر فوج نے اور پولیس نے گولی مار دی کہ تم لوگوں کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، قانون بنواؤ پھر آؤ۔ انہوں نے کہا ختم نبوت قانون ہے، ختم نبوت ایمان ہے، ختم نبوت قرآن ہے، مارتے ہو مار دو، ہماری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ ہم نے گولیاں کھائیں، ایسے نہیں، میں پوری ذمہ داری سے اس سٹیج پر مسجد میں بیٹھ کر 12 ربیع الاول کے دن آمد رسول کے حوالے سے اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے صرف نعرے نہیں لگائے، 10,000 علماء نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہونے کے باوجود سن
سن 1956 میں ہم نے آمد رسول ختم نبوت زندہ باد کہا تو ہمیں گولی مار دی گئی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ پاکستان کے قانون میں مرزائی قادیانی کافر نہیں ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم گولیاں کھا لیتے ہیں لیکن ہم ختم نبوت زندہ باد کہتے رہیں گے. پھر ہمارے علماء نے عوام سے ووٹ لیے اور ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچے. اسمبلی میں پہنچ کر جی ٹائم کی پابندی ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ حضرات تھک نہ جائیں اور آپ حضرات سے جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. آمد رسول اور ختم نبوت یہ لازم ملزوم ہے. اب آئیے علماء اسمبلی میں پہنچے. اس میں مولانا مفتی محمود نے 73 کا آئین بنوایا اور اس آئین میں قرآن و سنت کو سپریم لا قرار دلایا اور صدر کا وزیر اعظم کا مسلمان ہونا یہ لازم قرار دے دیا. اور سن 1974 میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا 7 ستمبر سن 1974 کو، اور یہ آئین اور قانون بن گیا. پھر جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ختم نبوت کا قانون بنواؤ، ہم نے قانون بنوا دیا، اب قانون پر عمل نہیں ہو رہا. روزانہ نئی حکومت آتی ہے، وہ کہتی ہے ختم کرو مرزائیوں کے قانون. ابھی اسرائیل نے یہودی ایجنٹ عمران خان کے ذریعے پاکستان پر خطیر رقم لگائی کہ پاکستان میں مرزائیوں کو مسلمان کہہ دو. تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن سرزمین پاکستان پر ختم نبوت کا نعرہ لگا کر کسی مرزائی کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. پھر آج کل ہمیں تانا مارا جاتا ہے تو جب قانون بن گیا ہے تو پھر ختم نبوت زندہ باد کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ختم نبوت کے جلسے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ختم نبوت کے لیے ابھی مولانا شہد صاحب آپ کو بتا رہے تھے ریلی نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو چاہتے ہیں نبی کی ہیں گناہگار. میں مدینہ منورہ گیا، اللہ آپ کو بھی لے جائے. میں وہاں جا کر جب نبی کے روضے پر درود و سلام پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ، آمد رسول یہ ہے، نبی کے روضے پر درود و سلام پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک صاحب نے کہا یہ دیکھو سامنے. میں نے دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا شفیع المذنبین، گناہگاروں کا سفارشی. تو ہمیں نبی کی شفاعت کی ضرورت ہے. ہمیں یقین ہے ہماری نماز ہمیں نہیں بخشوائے گی، ہمارے یقین ہے ہمارا قرآن ہمیں نہیں بخشوائے گا، ہمیں یقین ہے کہ ہماری عبادات صدقہ خیرات ہمیں نہیں بخشوائیں گی. اگر ہمیں کوئی چیز بخشوائے گی تو وہ نبی کی شفاعت بخشوائے گی. جی
ادھر آج میں بیٹھ گیا، میں بس میری بات مکمل ہو گئی. سیدھا کر. یہ جو ہے نا ایسے ہے کہ کوئی گھر میں آ جائے نا تو پھر باقی لوگ کہتے ہیں چلو آ گئے انسی مل گئی دے سے اور آرام نل سمو. اے مرکا ہون کچھ نیندر ہوندی پہ یا کچھ جاگ سوی صحیح. ذرا تھوڑا سا جاگن دا مظاہرہ کرو، تھوڑا تھوڑا اپنی اپنی جگہ تو سنت سمجھ کے اگو تے آویں جی. تھوڑا جی تھوڑا تھوڑا جتنا سنت سمجھ کے اگو آویں. ماشاءاللہ جاگ دے پہ ہو ماشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ سن 1956 میں ہمیں اس لیے گولیاں مار دی گئیں 10,000 علماء کرام کو کہ پاکستان میں اگر تم مرزائیوں کو کافر کہتے ہو تو اس کا قانون بنواؤ. ہم نے گولیاں برداشت کی، پھر ہم اسمبلی میں پہنچے اور اسمبلی میں ہم نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا. دنیا نے دیکھا اور کافر قرار دلوا دینے کے بعد اب ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ جب قانون بن گیا ہے تو اب ختم نبوت کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو مجھے اس موقع پر کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہم ختم نبوت زندہ باد اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم نبوت ہے، ہمارا ایمان ختم نبوت ہے اور ہماری کامیابی ختم نبوت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تم خوش ہوئے تھے کہ مفتی محمود مر گیا ہے تو اب ہم اپنی مرضی کریں گے. تمہیں کہنا چاہتے ہیں کہ مفتی محمود نے قانون بنایا تھا، ہم اس قانون کی حفاظت کریں گے حفاظت. اس کے لیے آج تک آپ نے کیا کیا ہے؟ پیر اسد حبیب شاہ جمالی صاحب اور ان کے پیر سید زین العابدین صاحب، یہ حضرات بیٹھے ہیں، یہ مراقبہ کراتے ہیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا ایسے دل میں خیال لے آئیں، تھوڑا سا مراقبہ میں بھی کراتا ہوں. اللہ والوں کی موجودگی میں اثرات ہوتے ہیں نا، نور سے نور بنتا ہے، دل سے دل جڑتا ہے. تھوڑا سا سینے اپنے آپ کو دل کی نیچے کی طرف، اپنے دل کی طرف دھیان کر کے ذرا مراقبہ کریں، ہو جائیں. میری طرف نہ دیکھیں، نیچے دیکھیں اور سوچیں کہ جی سارے دوست اس مراقبے کی برکت بھی آپ کو ملے گی. ذرا سوچیں، اسی دل کے ساتھ میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں کہ ہم سے ختم نبوت کے لیے جتنے سال کے ہم ہو گئے ہیں ہم نے کیا کیا. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اندر سے آواز آئے گی آپ نے کیا کیا. جنہوں نے کیا ہے ان کو مبارک، مزید کرنا چاہیے. جنہوں نے نہیں کیا وہ آج عزم کریں کہ ہم کریں گے، کہو انشاءاللہ. اور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی نبی کی ناموس کی بات آئے ہم کچھ نہ سوچیں، بغیر سوچے ہم میدان میں اتریں، دیوانے بن کر سر بکفن ہو کر دنیا کو پیغام دیں. ہم خود بھی قربان ہو سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بوٹی بوٹی کرا سکتے ہیں، اپنا گھر بار دولت قربان کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی ناموس اور ختم نبوت کی توہین برداشت. اس کے لیے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہ سعادت مندی کا موقع ہے. حضرت پیر صاحب بھی کل اس جلوس کی قیادت کریں گے. ہمارے عبدالمجید خان دیویانی صاحب اس کے قائد ہیں اور مولانا شہد ندیم صاحب منتظم ہیں، اور میں بندہ فقیر بھی اس میں حاضری دوں گا. آپ بھی اب خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے آئیں، ان کو بتائیں آمد رسول یہ ہے کہ سب کچھ کو ہم ریزہ ریزہ کر دیں گے، نبی کا نام بلند کر دیں گے. اس کے لیے مسجد حرمین السٹی سے 33 موڑ تک عطاءالعلوم میں ماشاءاللہ. دیکھیے جی مجھے علم نہیں تھا، مولانا امجد فاروق چنگوانی صاحب یہاں سے دوستوں سے رابطہ کریں اور سارے علاقے کے آڑا جعفر بھی ادھر آئے گا.
आड़ा जाफर और नोतक और इसी तरह ये बस्ती बुढ़न और ये सारे इलाके के दोस्त ख़त्म नबूवत जिंदाबाद कहते हुए अताउल उलूम की दीनी अजीम दीनी दरसगाह के रूह परवर मंजर में पहुंचकर फिर हजरत की क़ियादत में मस्जिद हरमैन सिटी पहुंचेंगे। हाथ खड़ा करके और अल्लाह से वादा करें कि जब भी ज़रूरत पेश आई अल्लाह करे कि हम ख़त्म नबूवत के दीवाने ख़त्म नबूवत के हिफाजत के लिए उलमा की पुकार पर आएंगे। और आप जानते हैं कि हज़रत पीर साहब पहुँच गए हैं। मैं ये जमीयत उलमा इस्लाम एबटाबाद के सीनियर नायब अमीर हैं। जमीयत उलमा ख़त्म नबूवत आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एबटाबाद के अमीर हैं और हमारे काफ़ी अरसे से बहुत ही करीबी इनसे हमारा रिश्ता है और ये पाकिस्तान की जो सैयद बिरादरी की तंजीम है उसके भी ओहदेदार हैं। सरपरस्त आला है माशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये सारे ओहदे जिसकी बरकत से मिले हैं वो हज़रत मौलाना पीर बशीर अहमद शाह जमाली नक्शबंदी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू के खलीफा मजाज भी हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए और उनके जानशीन हज़रत मौलाना सैयद असद हबीब शाह जमाली की ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए और हम सब को इन बुज़ुर्गों के साथ मिलकर इनके शाना बशाना इनकी सरपरस्ती में और इनके साथ जुड़ कर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।